بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ کی زمین پر رب کائنات کو جو زمین کے ٹکڑے سب سے زیادہ پسند ہیں، عزیز ہیں، وہ مساجد ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم مساجد کو ان کا حق دے رہے ہیں؟ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اور قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور آیت مبارکہ ہے 36ویں، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں چوتھا دن، اور انشاءاللہ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ضروری امور کو اختتام پذیر کر دیں۔ یقیناً آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہم نے 4 دن کیوں لگا دیے، اس کی وجہ اس کی جامعیت اکملیت ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے، یہ چیز ہے سمجھنے والی۔ آج مساجد کے جو اصل مقاصد تھے ہم سے بہت دور چلے گئے، کیونکہ مساجد علم، ہدایت، نور اور ہدایت کا مرکز ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی انسان کے دل و دماغ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جو مسجد سے باہر نہیں ہوتی۔ اور پھر بعد اہل علم نے لکھا کہ مسجد نبوی میں سیدنا تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ شام سے لائے ہوئے چراغ جلایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ اور اس آیت کے نزول کے وقت جو مساجد موجود تھیں وہ بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء تھی۔ کچھ اور بھی ہوں گی لیکن وہ معروف نہیں تھی۔ اور پھر جہاں تک مساجد کی تعمیر اور اس کے احترام کا تعلق ہے، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم بات کر چکے ہیں۔ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیا خواتین کو مسجد میں آنا چاہیے، اس حوالے سے میں ایک جملہ یہاں ضرور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا
کہ ہماری خواتین کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو مسجدوں سے دور کر دیا۔ ایک غلطی ہماری یہ۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہماری مساجد میں جو کام ہونا چاہیے تھا، تربیت، اصلاح اور علم کی روشنی سے لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرنا، وہ کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ جو لوگ بدعات کے راستے پر چل رہے ہیں، تقالید کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑے نا۔ انہوں نے تو لیلا مجنوں سے لے کر ہیر رانجھا تک کے قصے اور داستانیں تک منبر رسول کی زینت بنا دی۔ زینت تو خیر نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ ان داستانوں سے منبر رسول کو آلودہ کرنے کی ناپاک سازش کی۔ جن کو دین کا شعور ہے، جن کو قرآن و سنت کی سمجھ ہے، ان کے موضوعات کو بھی آپ دیکھ لیں۔ روایتی موضوعات ہیں، پردے کی اہمیت، سود کی مذمت، فضائل قرآن، عظمت صحابہ، بے نماز کا انجام اور واقعہ معراج، یعنی تقریباً وہ 15-20 موضوعات ہیں، گھما پھرا کے وہی۔ اس سے عوام کے عقائد کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس قسم کے موضوعات عوام کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں۔ تو جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کیا ہم مساجد کو ان کا حق دے رہے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ اگر ہم نے مساجد کو ان کا حق دیا ہوتا تو مساجد انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک خطیب 1.5-2 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمائیں اور پھر تبھی ان کی بات کے اندر اثر ہوگا۔ دور بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے، اب لوگوں کے پاس لمبی چوڑی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ بات مختصر ہو، لیکن جس طرح کے تفسیر المراح اور تفسیر القرطبی وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مساجد میں لوگوں کو جا کے دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا خوف، اللہ تعالیٰ کے قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ راستہ درست ہے یا ہمیں اپنے راستے کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر چلنا ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات سے بڑی چڑ ہے۔ اور دیکھیے علماء کرام پاکی اور ناپاکی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، پاکی اور ناپاکی تو ہماری اساس اور بنیاد ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 4-4 5-5 بچوں کے والدین ہیں اور انہیں غسل جنابت تک کا طریقہ نہیں آتا۔ ہماری خواتین کو حید اور نفاس کے مسائل تک کا علم نہیں ہے۔ ہماری خواتین حید اور نفاس میں فرق تک نہیں کر سکتی۔ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کریں گے کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا، بلکہ علم دنیا سے اس طرح اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھا لیں گے، لوگوں پر جہلاء مسلط ہو جائیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اپنے کم و بیش کوئی 40 سال کے تجربے کی روشنی میں رکھ رہا ہوں کہ اس دوران ہم نے بڑا کچھ دیکھا، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ مساجد کو ان کا حق دیا جائے، مساجد کو دین کی خدمت کے مراکز بنایا جائے، تربیت اور اصلاح کے مراکز بنایا جائے، نہ کہ مساجد میں
گھسی پٹی باتیں ہوں، میں ایک چھوٹی سی مثال ذاتی طور پر آپ کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 6 سال مسجد نبوی میں درس دینے کی سعادت بخشی ہے، پرانی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنا فضل و کرم کیا کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں، رب کائنات نے ان کی اصلاح فرمائی، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے۔ تو وہاں پر ایک دفعہ میں درس دے رہا تھا، تو ایک صاحب جو کہ اپنے حلیے اور لباس سے مراکشی معلوم ہوتے تھے، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کس انداز سے ذہنی طور پر پراگندہ کیا گیا ہے۔ مجھ سے اس نے عربی میں پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں انہیں درس دے رہا ہوں۔ کہتا کس موضوع پر؟ میں نے کہا عقیدے پر۔ کہتا ہے آپ یہ درس بند کر دو، مسجد صرف اور صرف قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے ہے، مسجد میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھا نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی ہے، اعمال کی اصلاح کی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اکثر مساجد کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر سیاست چلتی ہے۔ ہم مساجد کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی لیڈرشپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جن مساجد میں کمیٹیاں ہیں وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ نتیجتاً مساجد کو ذاتی جگیریں تو سمجھ لیا گیا، لیکن مساجد میں وہ کام نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے اور آپ کو اس نقطے پر خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم مساجد کو ان کا حق دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔